اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی ابتدا کریں گے، اور مقصد ہمارا ایک ہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ دیکھیں، مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پرابلم یہ ہے کہ 99% مسلمان یہی سوچ کر خوش ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا ہی اس کے لیے جنت کی گارنٹی یا سرٹیفکیٹ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مسلمان پیدا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مومن مسلمان مرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہے تب تک آپ کے پاس چانس ہے، اس کا فائدہ اٹھائے اور ایک بار دل سے دین اسلام کو اسٹڈی کرے، قرآن اور سیرت کو سمجھے، کائنات پر غور و فکر کرے اور اپنے آپ کو مسلم بائی برتھ سے مسلم بائی چوائس بنائے، مطلب خود اپنے آپ کو کنورٹ کرے۔ دیکھیے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایز اے مسلم اپنا فرض پورا کر رہا ہوں کہ جتنا میں جانتا ہوں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اور یہی ہم سب کا فرض ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر آپ غور و فکر کر لیتے ہیں تو آپ اس عارضی دنیا میں اطمینان اور آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری عمر اپنے اس عارضی جسم پر محنت کرتے رہتے ہیں اور اپنی روح کو، جو کہ اصل چیز ہے، اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1385 ہے، مطلب روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ یہ آپ آبزرو بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو، یعنی ہمیں، اس دنیا میں ایک بچے کی شکل میں بھیجتا ہے تو اس وقت وہ ایک پاک صاف روح ہوتی ہے اور وہ بچہ فطرت کے عین مطابق بہیو کرتا ہے۔ اب اس کے والدین اور وہ ماحول جس میں وہ پیدا ہوا ہے اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، اور وہ جوان یا بالغ ہو کر جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہے تو معاشرے میں اس کا کردار اس کی تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اولاد کی تربیت چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس لیے اولاد سے زیادہ والدین کی تربیت پر توجہ دینا ضروری ہے، کیونکہ جو والدین خود ساختہ تربیت یافتہ ہو یا ان کی تربیت قرآن و سنت کی بجائے مغربی تہذیب یا میڈیا یا ایجوکیشن سسٹم جس کا مقصد صرف بزنس ہے، یا وہ موٹیویشنل سپیکرز کے ذریعے جن کے لیے کامیابی صرف دنیا میں لگژری لائف حاصل کرنا ہے، تو پھر ایسا مسلمان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا، وہ بیچ میں ہی لٹک جاتا ہے۔ کیونکہ ایک طرف وہ ایتھیسٹ یا غیر مسلم سے انسپائرز ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسے مسلمان معاشرے یا ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے جہاں کا سسٹم نہ پوری طرح اسلامی ہو نہ غیر اسلامی، بلکہ بیچ کی ہی کوئی ٹائپ ہو، جیسے پاکستان کا جمہوری نظام۔ تو یہ انسان بھی دین کے جو بیسک پرنسپلز کو سمجھنے کی بجائے باقی دنیا کی طرح مذہب کی چند رسومات کو فالو کرتا رہتا ہے، قرآن کو چوم کر اور اونچی جگہ پر رکھ کر
اس کا احترام کرتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار مان لیتا ہے۔ یاد رکھے قرآن نے اولاد کی تربیت کے بارے میں والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، قودها الناس والحجارہ، اس پر بڑے سخت تندخو سخت دل کے فرشتے معمور ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کریں گے جس کا ان کو حکم دیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیں ایک طرف ہی اس آیات میں والدین کی ذمہ داری کس حد تک بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر والدین خود آگ کی طرف جا رہے ہو اور ان کو نہ پتہ ہے اور نہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ اس لیے اولاد سے پہلے والدین کو چاہیے کہ اپنی تربیت پر توجہ دے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے آپ کو چینج کرے۔ مشکل تو ہوگی، لڑائیاں بھی ہوں گی، ناراضگیاں بھی ہوں گی، مذاق بھی اڑایا جائے گا، لیکن وہ انبیاء کرام کی سیرت کو مد نظر رکھ کر وتواصوا بالحق کے ساتھ وتواصوا بالصبر پر ڈٹا رہے، کیونکہ اگر وہ حق بات کرے گا تو ریئیکشن بڑا سخت آئے گا۔ اس لیے صبر کا دامن تھامے رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن نے سمپل فارمولہ بتا دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو، ایک بات آپ نوٹ کریں، ہمیشہ بات ایمان والوں سے کی جا رہی ہے صبر کی۔ اے ایمان والو اللہ کی مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، صبر والصلاۃ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ نیک نیت کے ساتھ ہم سورہ بقرہ سے ہدایت کا سفر شروع کریں گے اور اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لے کر آئیں گے۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کا مین ٹاپک اسلامک قوانین کی امپورٹنس، اس کی اہمیت، اسلامک قوانین کی اہمیت اور اس کو فالو کرنا ہے۔ اس میں مومنین، کفار اور منافقین کا ذکر ہے، گزشتہ امت مسلمہ اسپیشلی یہود کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن ہے، جس کا مقصد ہمیں کہانیاں سنانا نہیں بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا محبوب رکھا، ان پر کتنے احسانات کیے اور انہوں نے کتنی نافرمانیاں کی اور ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ ہم بھی اپنا محاسبہ کر سکیں اور ان غلط فہمیوں اور سرکشی سے باز رہے جس کا انجام دونوں جہانوں کی رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا زمین پر اپنے نائب آدم علیہ السلام یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد فرشتوں کا ایک با اختیار انسان بنانے کے بارے میں ایک اوپینین یا رائے اور شیطان کی انسان سے دشمنی سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی کچھ آیات اسپیشلی آیت الکرسی اور آخری آیات کی فضیلت اور اہمیت اگر سمجھ آ جائے تو انسان دونوں جہانوں کی کامیابی پا سکتا ہے۔
سورہ بقرہ کی اہمیت کئی احادیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے یا پڑھی جائے وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسئلہ ہی سارا شیطان کا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً حدیث کا نمبر 804 ہے۔ اس میں ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ جادوگر سورہ بقرہ پڑھنے والوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب اگر ہمیں خود یہ ساری چیزیں پتہ ہوں، جو کہ بڑا آسان ہے، قرآن میں سب کچھ آپ کو واضح مل جاتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی کسی مولوی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کوئی تعویذ کر رہے، کوئی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں موجود ہے ہماری بیماری کا علاج۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے جائیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی حق بات کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے، اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔